وہ کار کا دروازہ اس کے لیے کھولتا ہے۔ وہ شال سنبھال کر اندر بیٹھتی ہے۔ وہ دروازے کو بند کرتا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا، کار سٹارٹ کرتا، باہر نکلتا ہے۔ آس پاس اندھیرا تھا۔ وہ منہ بنا کر فون یوز کرنے لگتی ہے۔ وہ فون کو دیکھ کر نہ جانے کیوں بور ہوتی ہے۔ اپنی شہادت کی انگلی میں پہنی انگوٹھی گھمانے لگتی ہے۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ ایک گھر کے سامنے کار روکتا ہے۔ وہ ایک نہایت شاندار، خوبصورت اور وسیع تھا اور باہر نکل کر اس کی طرف آتا۔ اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولتا، اس کا ہاتھ پکڑے باہر نکالتا ہے۔ وہ اس کے گرد بازو باندھے اس کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ دروازے پر 2 گارڈز تھے۔ اس کے آتے ہی وہ دروازہ کھولتے ہیں۔ وہ اسے لیے اندر داخل ہوتا ہے۔ اندر لوگوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ ہر ایج کے لوگ وہاں موجود تھے۔ وہ اتنے لوگوں میں آنا پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ بیزاری سے اسے دیکھتی ہے، جو اسے آنکھوں سے اپنے تاثرات ظاہر کرنے کو کہتا ہے۔ وہ آگے بڑھ کر ہال کا دروازہ کھولتا اندر بڑھ جاتا ہے۔ اندر ایک ڈیسنٹ سا ماحول تھا۔ کچھ کپل ساتھ تھے اور کچھ بڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ ایک خاتون کی طرف بڑھتا ہے۔ "شایان میرا بیٹا آ گئے تم بورس" شایان کے ماتھے پر بوسہ دیتی نہایت محبت سے کہتی ہیں۔ وہ محبت سے ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتا ہے۔ "یہ ہے وہ آروش کی طرف اشارہ کرتی پوچھتی ہیں۔ وہ سر حکم دیتا ہے۔ "ارے بچے کیسی ہو" وہ آروش کو گال چھوتی محبت سے پوچھتی ہیں۔ "السلام علیکم" وہ احترام سے ان کا ہاتھ چھوتی کہتی ہے۔ "ارے میری بچی وعلیکم السلام، آؤ بابا سے ملو" وہ ان دونوں کے لیے آگے بڑھتی ہیں جہاں بابا کھڑے میسا اور جبران سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ تینوں اردو میں بات نہیں کر رہے تھے۔ وہ اس خاتون سے مل کر جان گئی تھی کہ وہ کون ہے اور اس سامنے شخص کو بھی جانتی تھی۔ وہ ہے وہی شایان کے بابا کے دوست تھے جس کو وہ بابا ہی کہتے تھے۔ "ارے دیکھو شایان اور وہ بچی" وہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے انہیں موڑتی ہیں۔ "کیسے ہو جوان" وہ شایان کو گلے ملتے کہتے ہیں۔ وہ مسکرا کر سر ہلا دیتا ہے۔ "ارے شکر آپ سے تو ملے ہم بچے کیسی ہو" "میرے بچے بہت ذکر کرتے ہیں تمہارا" وہ آروش "ارے دیکھیں شایان اور وہ بچی" وہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے انہیں موڑتی ہیں۔ "کیسے ہو جوان" وہ شایان کو گلے ملتے کہتے ہیں۔ وہ مسکرا کر سر ہلا دیتا ہے۔ "ارے شکر آپ سے تو ملے ہم بچے کیسی ہو میرے بچے بہت ذکر کرتے ہیں تمہارا" وہ آروش کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے کہتے ہیں۔ وہ مسکرا کر انہیں سلام کرتی ہے جس کا وہ محبت سے جواب دیتے ہیں۔ "جبران میرے ساتھ ہو" شایان کچھ دیر ان کے ساتھ کھڑا سرد لہجے میں جبران سے کہتا آگے بڑھ جاتا ہے۔ جبران بھی اس کے پیچھے جاتا ہے۔ "جبران مسئلہ کیا ہے" وہ نہایت سرد لہجے میں اسے پوچھتا ہے کیونکہ وہ آروش کے ان کی طرف بڑھتے بابا سے اس کی بات کر لیجیے آ گئی وہ یہاں بھی وہ یہ لفظ اس کے کہے گئے سن چکا تھا۔ "تم جانتے ہو کہ مجھے اس سے کوئی دشمنی نہیں مگر اس کی وجہ سے پولیس پیچھے لگ گئی ہے" وہ نہایت ہلکی آواز میں کہتا ہے۔ "جبران اس سے کوئی تعلق نہیں تمہارا کیا بار بار مجھے بتانا پڑے گا" وہ سرد نظروں سے اسے دیکھتا ٹھنڈے لہجے میں کہتا ہے۔ "ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو" وہ کہہ کر باہر نکل جاتا ہے۔ "ایگل واٹ اے سرپرائز تم نے رونق بخش دی" یہاں آ کر ایگل کے آتے بہت سے لوگ ڈر کر خاموشی اختیار کر چکے تھے مگر کچھ مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک گینگسٹر اس کے پاس آتا خوشی سے کہتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جس نے سلیو لیس ڈریس پہن رکھی تھی، بالوں کو کرل کیے آگے ڈالا ہوا تھا، ہونٹوں پر گہرے رنگ کی لپسٹک ہے۔ آج کل کافی ریومرز سننے کو مل رہے ہیں۔ وہ لڑکی ایگل سے مسکرا کرتی ہے۔ وہ ایک سرد نظر اس پر ڈال کر نظر پھیر لیتا ہے۔ آروش جو میسا کے ساتھ کھڑی ماں اور بابا سے باتیں کرتی ایگل کو کسی لڑکی کے دیکھ کر اسے اور پھر لڑکی کو اس سے گھورتی ہے۔ چھچورا وہ اسے اس لقب سے نوازتی منہ بنا کر بیٹھتی ہے۔ "ارے بیٹا کیا ہوا" ماں اس کے پاس آتی پوچھتی ہے۔ "کچھ نہیں میں بور ہو رہی ہوں مجھے زبردستی لایا" وہ معصوم سی شکل بناتی ایگل کی شکایت لگاتی ہے۔ "ارے میرے بچے میں آپ سے پہلے ملی ہوتی نا اب تک ہماری بن چکی ہوتی موسیٰ آہان اور میسا بہت باتیں کرتے ہیں تمہاری" وہ اس کے پاس بیٹھتی ہیں۔ "میں ابھی آپ سے بنا لوں گی میں بہت بولتی ہوں" وہ ایگل سے نظریں ہٹا کر مسکرا کہتی ہے۔ "ہاں ہاں اچھا ہے نا" وہ محبت سے اس کا گال چھوتی اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگتی ہیں۔ سر جوس ایگل کے بیٹھتے کاؤنٹر کے اس طرف کھڑا ویٹر پوچھتا ہے۔ وہ سر کو خم کر کے ہاں کہتا ہے۔ آروش کو دیکھتا ہے جو ماں سے باتیں کرنے میں مگن تھی۔ ایک لڑکی ایگل کے پاس آتی اس کے قریب کھڑی ہوتی ہے۔ "ہائی ہینڈسم" ایگل نظریں موڑ کر اسے نہایت ناگواری سے دیکھتا ہے۔ آروش وہ جو کچھ کام کا کہتے اٹھ جاتی ہے۔ آروش مڑ کر ایگل کو تلاشتی نظر دیکھتی ہے۔ اسے وہ کاؤنٹر کے ساتھ کھڑنا تھا جہاں ایک لڑکی ساتھ کھڑی تھی۔ "کیا شہد چمڑا ہے اسے ہر لڑکی چمڑی جا رہی ہے" وہ بڑبڑا کر کھڑی ہوتی اس کے پاس بڑھتی ہے۔ "لیو" ایگل اس لڑکی کو لحاظ کی وجہ سے لہجے کنٹرول کرتا کہتا ہے۔ "مس آپ کی بے عزتی ہو گئی جائیں" وہ بھی کوئی اور بھی بات کرتی ہے۔ آروش ایگل کے بازو کے ساتھ کھڑی ہوتی اسے کہتی ہے۔ وہ اس کی بات پر پیر پٹک کر چل جاتی ہے۔ بور انسان وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہے۔ ایگل جوس کا سپ لے کر گلاس کاؤنٹر پر رکھتا ہے۔ "کیا میں گیم کھیلوں اپنی بیوی کے ساتھ"
وہ اس کا گال 2 انگلیوں سے چھوتا پوچھتا ہے تم ایک ٹھٹکی انسان ہو، اس کی وہی دونوں انگلیاں پکڑ کر مروڑ کہتی ہے پہلے وہ انگلیاں اور پھر اس کا چہرہ دیکھتا ہے اور سر جھٹک کر کہکا لگاتا ہے۔ وہ سہستے دیکھ کر آس پاس دیکھتی ہے جہاں سب لڑکیاں مرتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ سیدھا کر دیتی ہے۔ کیا مسئلہ ہے جو اتنی نمائش کار ہے؟ وہ غیر ہاتھ ہٹائے ناک کھلا کر کہتی ہے۔ وہ اسے آگے کرتا اپنی ایک ٹانگ سے لگا کر کھڑا کرتا دونوں بازو کے سار میں لیتا ہے۔ کیا ہوا؟ نہایت نرم لہجے میں اسے پوچھتا ہے۔ سب مکھیاں تمہیں گھور رہی تھیں، وہی منہ پھیلا کر جواب دیتی ہے۔ وہ اس کے لڑکیوں کو مکھیاں کہنے پر گہرا مسکراتا ہے۔ کوئی جیلس ہو رہا ہے؟ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کے پکڑتے دونوں ہاتھوں میں لیتا کہتا ہے نہیں۔ وہ اپنے ہاتھ دیکھ کر نفی میں سر ہلاتی ہے۔ چلو میسا کے پاس جاؤ۔ وہ میسا کی طرف جانے کا کہتا ہے، اس کا ہاتھ نرمی سے چھوڑتا ہے۔ مجھے گھر جانا ہے واپس پلیز۔ وہ معصومیت کے سارے کاٹ توڑتی بولتی ہے۔ چلو۔ وہ کھڑا ہوتا ماں باپ کی طرف بڑھتا ہے۔ ارے تم لوگ جا رہے ہو؟ ان کو اپنی طرف آتے دیکھ بابا کہتے ہیں جی شان کہہ کر ان دونوں کے گلے ملتا ہے۔ ماں آپ آؤ گی نا؟ آروش ماں سے ملتی محبت سے کہتی ہے اور بابا کو بھول گئی۔ وہ مصنوعی ناراضگی سے کہتے ہیں نہیں ماں بابا آپ پلیز آنا۔ وہ محبت سے ماں کے گلے لگتی ہے۔ بالکل میں اپنے بچوں کو غیر بڑی مشکل سے رہتی ہوں، ہم آئیں گے۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتی ہے۔ اللہ حافظ۔ وہ نقاب کرتی ہوئی کہتی ہے اللہ کی امان بچے۔ بابا اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں۔ وہ سر ہلا کر شایان کے ساتھ باہر نکل جاتی ہے۔ وہ گھر پہنچ کر جلدی سے اندر داخل ہوتی ہے۔ شایان کے اندر جانے سے پہلے آہان اور موسیٰ اندر داخل ہوتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ تینوں لیونگ ایریا کی طرف بڑھتے ہیں، تبھی ان کے پیچھے جبران اور میسا بھی اندر داخل ہوتے ہیں۔ یار میں تھک گیا۔ موسیٰ صوفے سے ٹیک لگاتا کہتا ہے آروش کہاں ہے؟ آہان آس پاس دیکھتا پوچھتا ہے۔ وہ جواب دیتا درد سے چیختی آروش کی آواز کے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ وہ تیز رفتاری میں اوپر کی جانب بھاگتا ہے، اس کے پیچھے وہ چاروں بھی۔ آروش بھی دھیان میں کمرے میں داخل ہوتے غصے میں پٹک کر شوز اتارتی پھینکتا بھی اس کے پیر میں کانچ چبھتا ہے۔ پاؤں کو چکوں وہ نیچے گر جاتا جس سے اس کی لائی میں اور گلے میں کانچ بری طرح چبھ جاتا ہے۔ دروازے کو بند کرنا وہ بھول گیا جس سے باہر اس کی چیخ کی آواز چلی جاتی ہے۔ وہ کچھ قدم فاصلہ طے کرتا ہے، کمرے میں پہنچتا ہے جہاں ڈریسنگ کے پاس گری ہوئی درد سے کرا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے خون رستا اور پاؤں میں بھی کانچ اندر تک گھس چکا ہے۔ وہ گردن نہیں دیکھ پاتا کیونکہ وہ جھکی ہوئی تھی۔ ریش وہ جنونی پن میں اسے پکارتا ہے، اس کی طرف بھاگتا ہے، فوراً اسے بازو میں اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا، اس کے ساتھ بیٹھاتا خود سے لگا ایک ہاتھ پکڑتا ہے۔ میسا وہ چیخ کر اسے بلاتا ہے۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس لینے گئی تھی، فوراً سے ان کے پاس آتی ہے۔ آروش بولنے کی کوشش کرنا چاہتی تھی مگر کانچ کے باہر نہ نکلنے سے اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ بے آواز آنسو بہاتی ہاتھ کے درد کی شدت کو سہ رہی تو کبھی پاؤں وہ بمشکل لڑکھڑا کر اسے پکڑتی ہے، اسے سینے سے لگا بیٹھتا ہے۔ وہ فوراً اس کے ہاتھ سے بہتے خون سے نظر آتا ہے، اس کی طرف دیکھ وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے گردن کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہ فوراً سے حجاب اٹھاتا ہے، اس کا گلا دیکھتا ہے جہاں کانچ اندر گھسا ہوا تھا۔ میسا یہ نکالو۔ اسے ہاتھ اپنے ہاتھ میں ہے کہہ کر گلے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یا اللہ۔ وہ اللہ کا نام لے کر اس کا کان نکال لیتی ہے، اس کا کان بھی نکالتے وہ دلخراش چیخ مارتی ہے، فوراً سے اس کے گلے کی بینڈیج کر دیتی ہے۔ اور میرا ہاتھ۔ میسا جیسے اس کے گلے کے بعد ہاتھ سے کان نکالنے لگتی ہے، وہ ہاتھ پیچھے کر کے شایان کے سینے میں چھپ جاتی ہے۔ وہ بہت مشکل سے غصے پر کنٹرول کر رہا تھا، یہ اس کے غافل پن سے ہوا تھا۔ پہلے بھی وہ بے دھیانی میں چل رہی تھی، اسے روکا تھا تو اب اس کے ساتھ کیوں نہیں تھا؟ وہ اسے پوری طرح آثار میں لیتا ہے، اس کا ہاتھ میسا کو دیتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی کانچ نکال کر درمیان میں جو بڑا سا کانچ تھا وہ نکالنے لگتی ہے۔ وہ سانس کھینچ کرتی ہے، وہ کانچ پکڑتی ہے۔ میسا ہٹو۔ جبران اس کے ہاتھ کو کانپتے دیکھ کر اسے کھڑا کر کے سائڈ پر کرتا خود اس کے ہاتھ سے وہ کانچ نکال لیتا ہے۔ وہ زور سے شایان کی شرٹ کو مٹھی میں بھیجتی باقی چیخوں کو گلا گھونٹتی ہے۔ درد ہوتا ہے، وہ ہلکی سانس لیتی ہے۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہے، دوبارہ اسے کانچ نکالنے کہتا ہے۔ وہ فوراً سے پہلے کانچ نکال کر ڈریسنگ کر دیتا ہے۔ ڈریسنگ ہوتی ہے، وہ اسے بیڈ پر صحیح سے لٹاتا کمفرٹر ڈال دیتا ہے۔ اب بھی اس کا سر اس کے سینے پر۔ یہ انجیکشن ایگل میسا شایان کو ہلکی آواز میں کہتی ہے۔ وہ آروش کا بازو آگے کرتا ہے۔ جبران کے نزدیک شایان کی آنکھوں میں تھی جو ضعف سے شدید سرخ ہو چکی تھی۔ وہ میسا کو ایسے ہی بازو پر کپڑے کے ہوتے ہوئے انجیکشن لگانے کا کہتا ہے۔ آروش درد برداشت کر رہی تھی جس سے اسے انجیکشن لگنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ اوکے میں نے میڈیسن رکھ دی ہیں، کچھ کھانے کے لیے بھجواتی ہوں، خیال رکھنا۔ میسا میڈیسن کو اس کے ساتھ رکھتی کہہ کر باہر نکل جاتی ہے۔ موسیٰ آرام سے چل کر اس کے پاس آتا ہے۔ وہ دونوں تب سے خاموش ہوتے ہوئے اسے اتنا مسکا چکے تھے، اسے لگتا ہے اس کے آتے ہوئے اسے ڈانٹے گی تو وہ اسے پاکستان جانے کا بتا کر تنگ کرے گا۔ وش موسیٰ کو پریشان دیکھ کر آہان اسے بلاتا ہے۔ وہ ہلکی سی آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھتی ہے۔ آپ کب آئے؟ وہ درد کو اگنور کرتی بولتی ہے ابھی آئے تھے، اپنی ڈول کو مس جو کر رہے تھے مگر ہماری ڈول کو ہماری پرواہ نہیں، اس لیے خیال نہیں رکھتا اپنا۔ وہ مصنوعی خفیہ کرتا ہے تاکہ وہ تھوڑا ریلیکس کرے۔ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ موسیٰ سامنے کھڑا ہوتا پوچھتا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلا دیتی ہے کیونکہ وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ ریسٹ کر لو۔ وہ گلے پر ہاتھ رکھے بمشکل لفظ مکمل کرتی ہے اپنا خیال رکھنا۔ اوکے۔ آہان اس کے سر پر ہاتھ رکھتا موسیٰ کو لے کر باہر نکل جاتا ہے۔ وہ دوبارہ پوری اس کے سینے میں گھس جاتی ہے، اس کا حجاب اتار کر سائڈ پر رکھتا ہے، اس کے بال سہلاتا ہے۔ چینج کرنا ہے؟ وہ ایسے ہی بالوں میں ہاتھ چلاتے پوچھتا ہے۔ وہ ہاں میں ہلکا سے ویسے ہی اسے لگے اسے دیکھ کر سر ہلا دیتے۔ وہ کھڑا ہو کر جھک کر اسے بازو میں اٹھاتا ہے، چینجنگ روم میں لے جاتا ہے۔ وہ ایک کھلا سا ٹراؤزر اور ایک
اس کے ساتھ شرٹ نکال کر پاس رکھتا ہے۔ وہ بلیک کلر کا نائٹ سوٹ تھا، وہ بالکل بچوں والا تھا۔ خیال سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے بارے میں لیتا، نرم لہجے میں کہتا، باہر نکل کر کھڑا ہو جاتا۔ ابھی دروازہ نہ کرتی، وہ آگے بڑھ کر دروازہ کھولتا، اسے جلدی سے روم صاف کرنے کہتا ہے، خود بھی ٹراؤزر اور شرٹ لیتا، چینج کرنے واش روم گھس جاتا۔ وہ چینج کر کے مشکل سے ایک پیر پر زیادہ زور دیتی باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ ابھی وہ دروازے تک پہنچی جب شان جو جلدی سے چینج کرنے کے باہر اس کا ویٹ کرتا، فوراً اٹھا کر واش روم لاتا، واش بیسن کے ساتھ شیلف پر بٹھا دیتا، اسے میک اپ کرنے کہتا، باہر نکل جاتا ہے۔ وہ نیچے اترنے سے ٹوکتا نہیں پوتا، وہ فیس واش کرتی، ایک ہاتھ سے مرر میں دیکھ کر گیلا ہاتھ گردن پر پھیرتی ہے۔ نماز نہیں پڑھی، وہ شیشے میں اپنا عکس دیکھتی کہتی ہے، وضو تو نہیں ہو سکے گا؟ وہ خود سے ہی کہتی ہے، مسح کر لیتی ہے۔ وہ خود سے ہی کہتی ہے۔ شان اسے اٹھائے باہر لاتا ہے، وہ بیڈ پر بٹھا کر اسے شال دینے کا بولتی ہے، وہ شال اٹھا کر اسے دیتا ہے، وہ اسے نماز کے سٹائل میں باندھتی، پاس ہی پڑھی نماز اٹھاتی ہے بیٹھ کر پڑھنا، اسے نماز دیکھ کر بچھاتا، نماز تک لاتا ہے، وہ نماز پر بیٹھ کر نماز شروع کرتی ہے، اسے نماز پڑھتے دیکھ کر باہر نکل جاتا ہے تاکہ اس لیے کچھ کھانے کا لا سکے۔ وہ کھانا لا کر میز پر رکھتا ہے جہاں وہ نماز کے بعد دعا مانگنے میں مگن تھی۔ وہ جیسے ہی دعا مانگنے تو اس کے پاس آتا ہے، اسے بازو میں اٹھا لیتا ہے۔ میں اتنی ہلکی ہوں، اسے یوں اتنی جلدی اٹھانے پہ پوچھتی ہے، وہ ہلکا سا مسکرا کر پسند نہیں ہو؟ وہ منہ پھلا کر پوچھتی ہے، بالکل ہو، میرے لیے ایک پھول کے جتنی۔ وہ اسے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگوا کر بٹھاتا، محبت سے ماتھا چھوتا کہتا ہے، اور جا کر نماز کو اٹھا کر رکھتا، ٹرے کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ کے اسے کھانا کھلانے لگتا ہے۔ وہ چکن سوپ کو دیکھ کر منہ بناتی ہے، مگر وہ اس کی سننے میں ہوتا تو وہ اسے آرام سے وہ سوپ لا کر دوائی دیتا، سلا دیتا اور ٹرے نیچے لا کر رکھتا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے۔ شان اسے واپس بھیج دو۔ شان جو کھانا کھاتا ہے حیرت سے جبران کو دیکھتا ہے، جو بغیر کسی لگی لپٹی سے کہہ رہتا ہے، لیو وٹ ٹاپک۔ وہ سرد آواز میں کہتا ہے، واپس کھانے لگتا ہے۔ شان کیا چاہتے ہو؟ اسے مرتے دیکھنا؟ موت کو کھیل ہم کھیلتے ہیں، حصہ وہ بن گئی تو بننے کی یقیناً ہر کوئی اسے تمہارے خلاف اسے یوز کرے گا، چھوڑ دو اسے، جان دو، ابھی وقت ہے تمہارے پاس۔ وہ تحمل سے آج بات کرنے کا ارادہ کیے بیٹھ، جسٹ اسٹاپ اٹ۔ وہ تیش میں کہتا ہے، اسے خالی نظروں سے دیکھتا ہے، یہ ہو تم ایگل۔ وہ اس کو اسی روپ میں دلانا چاہتا تاکہ اسے بتائے، ہم سب سے ہیں وہ، اور وہ ایک سویسی پری، اور وہ بہت پاک اور معصوم کیسے رہے گی؟ ہم جلادوں میں وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کرتا نہایت دھیمے لہجے میں کہتا ہے، جبران وہ کہیں نہیں جائے گی، اس کی زندگی اور موت دونوں مجھ سے جڑی ہیں، وہ صرف اور صرف میری ہے، مجھ تک محدود ہے۔ اس کے انداز میں شدت تھی، جنون کی، تمہاری یہ جنونی روپ اس کے لیے مصیبت بن جائے گا، وہ ڈرے گی تم سے۔ وہ اب کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے، تو ڈرے ایگل سے سب ڈرتے ہیں، خوف سکون ہے میرا، اس کے وجود میں بھی یہ خوف بھر جائے گا۔ وہ اطمینان سے کہہ کر باہر کھڑی آروش کا اطمینان غارت کرتا ہے، وہ سونے کی کوشش میں ہلکان ہوتی، ایک پاؤں سے چل کر آئی تھی، وہ اس کے آخری لفظ سن چکی تھی، مگر سب اس کی موجودگی سے انجان۔ ایگل، وہ بچی ہے، ایسا کرنا اس کے لیے غلط ہوگا۔ وہ اس کے سامنے آتا کہتا ہے، وہ بھی پلیٹ آگے کرتا، اس کے سامنے کھڑا، اسے مرتے دم تک یہی رہنا ہوگا۔ اس نے اگر سوچا مجھ سے دور جانے کا تو وہ ایگل کو دیکھے گی، اس کا روپ دیکھے گی، جس کے خوف سے وہ کیا اس کی روح بھی کانپ جائے گی۔ اس واقعیت کی انتہا پر تھا، یہ آروش کی سوچ تھی، جبکہ اس کی اس واقعیت اس نے بھی دیکھی کہاں تھی۔ یہ کیسی محبت ہے؟ شان موسیٰ جو کب سن رہا تھا اس کی ایسی باتیں آخر بول اٹھتا، کیا میں وضاحت دوں گا تم سب کو کہ یہ آخری بار الفاظوں کو دہرا رہا ہوں، آروش یہیں رہے گی، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر، تم مار دو گے اسے؟ شان جبران کہہ کر رکتا نہیں ہے، باہر نکلتا چل جاتا ہے، کسی کی قدموں کی آہٹ سن کر وہ بغیر زخم کی پرواہ کیے بغیر بھاگ کر کمرے میں چلی جاتی ہے، ایک ایک کر کے سب کمروں میں چلی جاتی ہے۔ شان کمرے میں جانے کے بجائے باہر نکل جاتا ہے، بائیک کے سٹارٹ ہونے کی آواز سے وہ لنگڑا کر چلتی کھڑکی تک آتی ہے جہاں وہ جانے کہاں نکل جاتا ہے۔ تم سچ میں بہت بے حسی کو وہ وہیں ونڈو سے ٹیک لگا کر بیٹھ، یا اللہ میں کہاں جو مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ بابا کو یاد کرتی اٹھ کر اپنا فون ڈھونڈتی ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا آ رہا تھا، وہ بیڈ کے قریب پہنچنے سے پہلے وہیں زمین پر بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ کیسی ہو اس کی جب آنکھ کھلی تھی، اس نے خود کو ہاسپٹل میں پایا تھا، کمرہ خالی تھا، وہ نہیں جانتی تھی اسے کون لایا تھا، وہ کب سے بے ہوش تھی۔ وہ ونڈو سے باہر کی طرف دیکھی جب کوئی مردانہ آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے، وہ چہرہ موڑ کر اس شخص کو دیکھتی ہے، وہ جبران تھا جس نے سفید کوٹ پہنا ہوا تھا۔ آئی ایم فائن۔ وہ کبھی بھی اس شخص کو نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ یہاں ہوگا، اسے پہلے لگتا شاید وہ کوئی نفرت ہے جو اسے، مگر نہیں، وہ اس کی کیئر کرتا ہے۔ ہم کیسا فیل کر رہی ہے؟ وہ نرمی سے پوچھتا ہے۔ بیٹر۔ اس کے سامنے کل رات کی ساری باتیں ذہن میں گونجتی ہیں، وہ سوائے اس کے کچھ بول ہی نہیں پائی۔ میں کب سے بے ہوش تھی؟ وہ جبران کو دیکھ کر پوچھتے، 14 گھنٹوں سے۔ اس کے جواب پر صرف سر ہلا دیتی، اس کے ہاتھ میں ٹیپ لگی تھی، یقیناً اس کے بابا ساتھ ہوتے تو وہ خوب نخرے کرتی، وہ ڈرتی تھی، یہ سب جانتی تھی، مگر وہ ان سے نخرے نہیں اٹھاتی تھی۔ میں ڈسچارج کب ہوں گی؟ تمہیں ابھی ڈسچارج کر دیا جائے گا، مس آ رہی ہے، اس کے ساتھ چلے جانا، گیٹ ویل سون۔ وہ پیشہ ورانہ لہجے میں کہتا، باہر نکل جاتا ہے، اس کے جاتے 5 منٹ بعد میسا اندر داخل ہوتی ہے۔ میسا کی مدد سے وہ واش روم میں جا کر چینج کرتی، حجاب کر کے شال کرتی، اس کے سہارے باہر نکل جاتی ہے۔ وہ گھر ہے یا نہیں؟ گھر کے سامنے کار روکتے ہوئے پوچھتی ہے،
وہ سب جان گئے تھے، وہ ان کی باتیں سن چکی تھی، وہاں خون کی کچھ بوندیں تھی جس کی وجہ سے میسا اس کے پیچھے گئی تھی، وہی تو اسے جبران کے ساتھ ہاسپٹل لائی تھی۔ شایان گھر نہیں تھا اور نہ ہی اسے کسی نکال کر کے بتایا تھا، مگر وہ سب جانتا جس سے نکال کر کے اس کا خیال رکھنے کہا تھا۔ تو نہیں تم چلو، مائرہ آ رہی ہے، وہ میڈ ہے، اس کی ہیلپ سے اوپر جانا۔ اوکے لو آ گئی۔ وہ اس کا کال پیار سے چھوتی۔ آروش مسکراہٹ پاس کرتی مائرہ کے دروازہ کھولنے کے بعد وہ اس کے سہارے باہر نکل کر اندر داخل ہو جاتی ہے۔ آروش اندر آ کر کمرے میں میڈ کے سہارے سے داخل ہوتی ہے، وہ میڈ سے کہہ کر اسے واش روم تک چھوڑنے کا کہتی ہے۔ وہ اندر داخل ہو کر دروازہ بند کرتی ہے، وہیں دروازے لگے ایک ہاتھ منہ پر رکھتی اپنی سسکریاں روکتی ہے۔ امی ابو روتے روتے اپنے ماں باپ کو کرتی وہیں بیٹھتی چلتی، آنکھوں سے آنسو بہنوں کو تیار تو وہ تواتر بہتے چلے رہے تھے۔ آروش موسیٰ کو میڈ سے آروش کے آنے کا سن چکا تھا، اسے خیریت پوچھنے اس کے کمرے میں آتا ہے، مگر دوسری بار نوک پر دروازہ کو نہ کھلتے دیکھ کر تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر جھانک کے دیکھتا ہے جہاں وہ بیٹھی تھی۔ وہ مسکرا کر دروازہ بند کرتا واپس چلا جاتا ہے۔ وہ نماز سکون سے ادا کرنے میں اس قدر مگن تھی اسے موسیٰ کی موجودگی کا علم ہی نہیں ہوتا۔ وہ 4 فرض پڑھ کر سنتوں کی نیت باندھ لیتی ہے۔ آروش سے ملے موسیٰ آہان کے پاس لیونگ ایریا میں آ کر خاموشی سے بیٹھ جاتے، اس کے خاموش رہنے پر آہان خود اسے مخاطب کر نئی نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ سامنے دیوار میں نصب LED آن کرتا اسے جواب دیتا، تم اس کی جانب سے پریشان ہو، تمہیں لگتا ہے وہ چلی جائے گی۔ آہان اس کا چہرہ پڑھ سکتا تھا، وہ اس کی خاموشی کو پڑھتا کہتا ہے، میں شایان کے لیے پریشان ہوں۔ آروش سب سن چکی تھی، اگر اس نے واپس جانے کی ضد کی تو وہ اس کا ایگل جیسے خوف کے علاوہ کوئی جذبہ نہیں جوڑا۔ مجھے لگا تھا وہ آروش کے لیے صفاقیت کا صلاح دے گا، مگر نہیں، آہان اس کی صفاقیت بڑھی ہے، وہ اسے قید کر کے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ کچھ بھی سمجھے بغیر جبران ٹھیک کہہ رہا تھا، شایان مار ڈالے گا اسے۔ موسیٰ آخر میں کہتا ہے، سر ہاتھوں میں گرا لیتا ہے، اللہ بہتر کرے، تم یہ سب چھوڑو، ریلیکس کرو، اس لڑکی میں صبر دیکھا، یہ قیمتی چیز ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی، انسان بہت بے صبر ہے، اسے صبر نہیں ہوتا، یہ جانتے ہیں، بہتری ہوتی ہے صبر میں۔ انسان کو سب وقت سے پہلے چاہیے ہوتا ہے اور وقت سے پہلے کا ملنا اکثر ملنے میں کھونا ہوتا ہے یا بچھڑنا۔ اس لڑکی کا صبر شایان کی صفا کو انتہا کو مٹا دے گا۔ وہ جانتی ہے یہ کوئی کہانی نہیں، نہ وہ کسی افسانے کا کردار، وہ جیتی جاتی لڑکی ہے، اسے درد ہوتا ہے، اس میں احساس ہے، بس وہ صبر کر رہی ہے اور اسے اس صبر کا پھل ملے گا انشاءاللہ۔ آہان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا کہتا نہایت پرسکون لہجے میں اسے سمجھاتا ہے، اللہ کرے وہ ماتم سلطہ فون پر آتی کال ریسیو کرتا باہر نکل جاتا ہے۔ آروش نماز پڑھ کر بیڈ پر لیٹ جاتی ہے، اس نے کل سے اسے نہیں دیکھا تھا، وہ بہت عجیب تھا، وہ رو کر خود کو مضبوط کر چکی تھی، بس اب اس کا حوصلہ آزمانے کی حدوں کو دیکھنا تھا۔ اس نے اس شخص کے لہجے کی صفاقیت نے کچھ پل اس کو بھی ہلا دیا تھا، وہ جس کے ساتھ اتنے دن سے رہ رہی تھی وہ تو نہیں تھا وہ شخص، ہاں اس نے خود کہا تھا وہ بے حد بے رحم اور صفاق ہے، کیا وہ اپنی صفاقیت سے اسے دکھانے والا تھا۔ وہ کروٹ لے کر آنکھیں بند کر لیتی ہے، مگر اسے زیر اثر بھی نیند نہیں آتی، وہ کبھی کسی کی عادت میں ڈالتی تھی، وہ جانتی تھی عادتیں ہمیشہ چھوٹ جاتی ہیں، چھوڑ دی۔ وہ شخص نہ جانے کیوں خوف محسوس کر رہی تھی، یہ جانتے وہ اسے کچھ نہیں کرے، مگر اسے اپنے گھر جانے کا کہنا چاہتی تھی، مگر اس کا رد عمل وہ یہیں روک رہی تھی۔ اس نے پہلے تو اسے وارن کیا تھا کہ وہ واپس جانے کا سوچے مت، اس کے اس ہر در سے پڑھ رہا ہوں کہ شدید جرج ہے اور سرخ بھی ہو چکی تھی، شاید رونے سے وہ ایک ہاتھ سے سر کو دبا دی، سیدھی لیٹ جاتی، آنکھوں سے نیند شاید روٹ بیٹھی تھی۔ عقل دھیمے قدموں سے چلتا اندر داخل ہوتا ہے، وہ کل سے نکلا اب لوٹا تھا، اس کی طبیعت خراب ہونے کا سن چکا تھا، مگر وہ جانتا تھا وہ اس کے سامنے وہ پینک بھی کر سکتی تھی اور اس کی صحت بہت اہم تھی اس کے لیے۔ وہ سیدھا سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کا رخ کرتا، مخصوص آڑ پر کمفرٹر میں سوتی بنتی ہے، وہ ہرگز اس سے کوئی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ دروازے کے ناؤ پر ہاتھ رکھ کر کھولتا، اندر داخل ہو کر دروازہ بند کرتا ہے، ایک نظر کمفرٹر میں اس کے دبکے وجود کو دیتا ہے، وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا، کیا اتنا بھی نہ جانتا کہ وہ جھلی لڑکی بس اسے بات نہ کرنے نہ سننے کے چھپ گئی تھی، اسے جبران مینٹل ڈسٹربنس کا بتا چکا، وہ جانتا تھا وہ روئی تھی، اسے غافل ہی تو نہیں ہوتا تھا۔ وہ دھیرے سے چلتا اس کے پاس سرہانے بیٹھتا ہے، وش کروٹ دوسری طرف لو، یہ ہاتھ زخمی ہے، وہ اس کی گمبھیر آواز پر دانتوں تلے لب دباتی ہے، وہ شخص وہ بغیر اس کی اسی پوزیشن میں رہتی ہے، وش وہ کمفرٹر پکڑتا ہے جس پر وہ کمفرٹر کو مٹھی میں زور سے جکڑ لیتی ہے، وہ اس کی چالاکی پر نہ چاہتے بھی مسکرا دیتا ہے، وہ خود اس کا بازو پکڑے اس کا رخ دوسری جانب کرتا ہے، وہ زور سے آنکھیں میچ لیتی ہے جیسے انہیں کبھی کھولنا ہی نہ ہو، وہ بیڈ گراؤنڈ اسٹے کر بیٹھتا ہے، اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگتا ہے، اس کا رخ دوسری جانب کرنے سے اس کے چہرے پر کمفرٹر تھا، بار بار نہیں کر رہے تھے، دوپٹہ اس کے گلے میں تھا جس سے بال سارے جھک کر تکیے پر بکھتے، وہ جو پہلے سے نیند کے لیے کروٹیں بدل رہے تھے، اس کے بالوں میں گلے میں کچھ دیر میں سو جاتی ہے، وہ جس کے پاس اپنا سکون موجود نہیں تھا، اس کے وجود حصے کے لیے وہی اس کا سکون تھا، اس کی دھیمی دھیمی سانس سنتا وہ جھک کر اس کا سر چومتا، اپنے کپڑے لیتا، چینج کرنے کے لیے گھس جاتا ہے۔ وہ 2 دن بعد پاکستان میں اپنے کمرے کی بالکنی میں جھولے
وہ ٹھوڑ ٹکائے نہ جانے کن سوچوں میں غرق تھی مہوش کہاں گم ہو کیا کوئی کام وام نہیں جو یوں ہی بیٹھی ہو وہ بہو میرے ساتھ چلو مہوش جو اکثر یہیں بیٹھتے اس کے یہاں روز چڑھ کر اسے کہتی تھی ہاں تو کہاں جاؤں میں وہ ہمیشہ منہ چڑھا کر جواب دے دی کرتی تھی وہ دونوں اتنی دور تھی جب کہ آواز تو سننے کو ترس گئی تھی وہ دونوں اتنی دور تھے اب آواز تک سننے کی طرح آروش کو سب کھولے دل کا کہتے تھے جو نہ کبھی کسی کی بات شکایت کرتی نہ ہی ناراض ہوتی تھی ناراض ہونا تو مہوش کو لگتا تھا اس نے سیکھا ہی نہیں آروش کو یاد کرتے کرتے اس کی سن کبھی آنکھیں یاد آتی وہ ہی نہیں وہ آواز وہ فکر وہ جذبہ جو آنکھوں میں تھے وہ اس کا ایک اشارہ سمجھ جانا اس کے در پر اتنی سلوٹیں پلانا وہ اس شخص کو دیکھ کر اس کے اندر کا حال پڑ چکی تھی اللہ میں کیا سوچوں کب سے اسے سوچتے ہوش میں آتی خود کٹ پڑتی اندر بھاگتی ہے جیسے وہ آنکھیں اسے یہ سب کرتے دیکھ رہی ہوں بابو مجھے لگتا ہے ہمیں بھی آروش جہاں ہے وہاں جانا چاہیے جو پولیس کہے وہ ماننا لازمی ہے کیا ابا کے ساتھ بیٹھا انہیں کب سے یہی بات ہم پولیس آ چکی تھی اپنے مشن مقبوض یہاں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے تھے لیکن پولیس نے منع کیا بیٹا آروش کی والدہ کمرے سے باہر آتی کہتی امی وہ کیا کار ہے پولیس کے سامنے وہ شخص لے کر گیا کر لیا اس نے امی ہمارے گھر کی بیٹی ہے وہ ایسے کسی کے ہاتھ سے کیسے چھوڑ دے اسے وہ کھڑا ہوتا انہیں سمجھاتے مجھے لگتا ہے تم صحیح کہہ رہے ہو امی جان آروش کے والد پرسوچ نظر سے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں عمان